آخر اس تکلیف اور اس درد کو جب اتنا بڑھایا گیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر ایک دن ایسا آیا کہ رات کے سناٹوں میں میرا نبی اس دہلیز پر جا پہنچا جس دہلیز پر کبھی ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے آمنہ کے لال کو مانگا تھا. اسی دہلیز کو پکڑا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہی دہلیز جہاں ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے کھڑے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 4000 نبیوں کا باپ ہے ابراہیم خلیل اللہ. سوچئے تو صحیح میرے بھائیو، کتنا محبوب ہوگا اللہ کا، کتنا برگزیدہ ہوگا، کتنا اللہ کو پسند ہوگا. لیکن کوئی دعویٰ یوں نہیں کر رہا کہ میرے ماننے والوں مجھ سے مانگو، میرے سامنے دامن پھیلاؤ، میں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا، میں تمہاری کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کر دوں گا. مجھ سے مانگا کرو، مجھے راضی کیا کرو، میری نظریں دیا کرو، میرے چڑھاوے چڑھائے کرو، آیا کرو، مجھے پوجا کرو، میری عبادت کیا کرو. اللہ تمہاری سنتا نہیں، اللہ میری موڑتا نہیں. نا نا نا، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ میں امت کو سبق دے رہے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سب کی سننے والا بھی کون اور سب کے حالات کو جاننے والا بھی کون؟ اللہ سننے والا بھی تو، جاننے والا بھی تو. میں ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل کو مزدور بنا کر تیرے گھر کی بنیاد تو رکھ رہا ہوں، پر میرے ربا میں تیرے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کر دنیا والوں کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. ابراہیم بھی ہو تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، دیتا ہوا صرف کون اچھا لگتا ہے؟ قربان جاؤں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیہم رسولا. میرے پروردگار، مکان صرف اینٹوں کا نام نہیں ہوتا، مکان صرف دیواروں کا نام نہیں ہوتا، مکان صرف چھت کا نام نہیں ہوتا. میرے پروردگار، میں یہ مکان بنا رہا ہوں، مکین محمد تجھ سے مانگ رہا ہوں. میرے پروردگار اس کا مکین عطا فرما دے. ربنا وبعث فیہم رسولا. یہ وہی مقام ہے جہاں ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے محمد کو مانگا تھا اور اللہ نے اس کی دعا کو کئی صدیوں کے بعد پورا کیا اور اس امت کو اللہ نے محمد رسول اللہ جیسا نبی عطا کیا. لیکن قربان جاؤں، آج اسی مقام پر دعائے خلیل پہنچی ہوئی ہے. آمنہ کے لال کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کی دہلیز کو پکڑ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں. میرے پروردگار، یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے تجھ سے مانگا گیا اور تو نے مجھے دنیا میں بھیجا. آج تیرا معبود بھی تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہے اور کچھ نہیں مانگتا. میرے پروردگار، 2 جوان بڑی مشہوری سے چل رہے ہیں، ان میں سے ایک میرے پروردگار میری جھولی میں ڈال دے. ایک خطاب کا بیٹا عمر ہے اور ایک ابو جہل حشام کا بیٹا ہے. ایک عمر ہے، ایک عمر ہے. میرے پروردگار، میں انتخاب تیری ذات پہ چھوڑنے لگا ہوں. اللہم اید الاسلام، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام. میرے پروردگار، یا تو عمر عطا کر ابو جہل یا پھر خطاب کا بیٹا عمر عطا کر اپنی مرضی سے. قربان جاؤں اللہ تیرے انتخاب پر، قربان جاؤں اللہ تیرے فیصلے پر. اللہ نے حضرت عمر کا انتخاب کیا. اب توجہ کیجئے، اللہ نے حضرت عمر کا انتخاب کیا. جو عمر کے خلاف بکتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے، اس لیے کہ عمر پیغمبر کے ساتھ رہے. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ میرے پیغمبر، اگر تو نے مجھ پر چھوڑ دیا ہے تو پھر تیرے ساتھ چلتا ہوا ابو جہل کہاں جچتا ہے؟ تو چل رہا ہو تو تیرے ساتھ چلتا ہوا عمر ہی جچتا ہے.
ہاں تو چل رہا ہو تو پھر عمر تیرے ساتھ دستا ہے، ابو جہل کہاں دستا ہے؟ میرے پیغمبر اللہ کے پیغمبر نے مانگا، میرے پروردگار اعز الاسلام، اسلام سب کو عزت دیتا ہے، جو اسلام کے دامن میں پہنچا اللہ نے اس کو عزتیں دیں، پر میرے پیغمبر کی زبان بتلاتی ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا آیا جس کے آنے سے اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے۔ ہاں باقی سب آئے، انہیں اسلام نے عزت دی، عمر کے آنے نے اسلام کو عزت دی۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ یہاں پیغمبر کعبہ کی دہلیز کو پکڑ کر کس سے مانگ رہے ہیں؟ بلند آواز سے۔ اور اللہ کے پیغمبر کو ماننے والے بھی کس سے مانگیں گے؟ ہاں پیغمبر جہاں اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہاں دوسری طرف اللہ کی حکمت کی چکی چلنے لگ گئی ہے، بیٹھک لگ گئی سرداروں کی۔